یزید حاکم بن گیا ہے، یزید شام میں، حسین مدینہ میں، یزید حاکم بنا ہے۔ اس نے حاکم بنتے ایک کام یہ کیا کہ مدینہ جو مینج کرتا ہے، مدینہ میں جو اس کا ریپرزنٹیٹو ہے یزید کا، اس کا نام ہے ولید، تو اس نے ولید کو خط لکھا ہے اور کہا جاؤ حسین سے بیعت لے لو میری، اور اگر حسین بیعت سے انکار کریں تن سر سے جدا کر دو۔ ابھی حاکم بنا اور ابھی ہے۔ تو اب یہ داستان کیسے شروع ہوئی؟ امام علی مقام نے یزید کو تو انکار کر دیا، مگر اپنے اہل خانہ سے کہا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یعنی کیا؟ یعنی حالات کی یہ ستم ظریفی کم ہے کہ نواسہ رسول کو شہر رسول چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ رسول اللہ کی قبر پہ گئے، اپنے بھائی حسن کی قبر پہ گئے، ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا جب امام حسین رسول اللہ کی قبر پر جا رہے تھے نا، قدم جمع جمع کر جا رہے تھے، مگر جب قبر زہرا پر جا رہے تھے سلام اللہ علیہا تو ایسے جا رہے تھے جیسے بچہ نہیں ماں کے پاس جاتا ہے۔ ماں تو ماں ہے، حسین کی ماں۔ ساری بیبیاں ہیں سواریوں پر سوار ہو رہی ہیں، ہر بیوی کو ان کے گھر والے سوار کر رہے ہیں کہ اچانک ایک بیوی جب سوار ہونا آئی ہے تو خاص اہتمام کے ساتھ ہاشمی نوجوان آگے پیچھے ہیں، حسین ساتھ چل رہے ہیں، عباس مدد کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اتنا خاص اہتمام؟ یہ علی و زہرا کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہے۔ اب یہ منظر آپ یاد رکھیے گا چونکہ آگے اس سے کنیکٹ کرنا ہے۔ کس شان سے وطن سے نکلی ہے زینب؟ یہ دن ہے 28 رجب کا، 28 رجب 60 ہجری، اگر تاریخ یاد رکھ سکیں۔ قافلہ مدینے سے چل پڑا، داستان کربلا شروع ہو گئی۔ ہوا حسین کا تعاقب کرتے ہوئے قاتلان حسین اب مکہ پہنچ گئے۔ اب امام نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں خانہ خدا میں کوئی واقعہ پیش آئے، خانہ خدا کی حرمت بھی پیش نظر تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حج کو عمرے سے بدلا، 8 ذی الحجہ کو مکہ بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ پہلے مدینہ چھوڑا تھا، اب مکہ چھوڑا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو کیا گزری ہوگی حسین پر؟ وہ حسین جنہوں نے 25 کے قریب پیدل حج کیے ہیں، وہ حج سے کچھ ساعتوں پہلے مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ مصیبت کم ہے کیا؟ لیکن اصل مصیبت تو آنی ہے ابھی۔ چلتے 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 ایک مقام آتا ہے جہاں پر آپ کی سواری آ کے رک گئی۔ جیسے نہیں کہ مزید آگے بڑھنے سے جیسے انکاری ہو، سواری تبدیل ہوئی۔ دوسری سواری کا بھی یہی عالم تھا، ایک اور سواری تبدیل کی، یہی عالم تھا۔ تو جب یہ منظر ہوا تو امام علی مقام نے پوچھا، جس مقام پہ سواری رک گئی نا، کہ یہ اطراف کے لوگوں سے پوچھا یہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا غازریہ کہتے ہیں اس کو۔ کوئی اور نام ہے اس جگہ کا؟ نینوا بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام ہے؟ شت فرات بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام؟ کربلا بھی کہتے ہیں، کربلا سننا تھا۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں، کربلا کا نام سننا تھا، مظلوم کربلا نے آہ بھری، آنکھیں نم ہوئی، بس ہم یہیں قیام کریں گے۔ اور میں نے درمیان میں بہت ساری تفصیلات چھوڑ دی، میں نے سواریاں باندھ دی جائیں، خیمے لگا دیے جائیں، مدینہ ویران، کربلا آباد۔ یہ 2 محرم الحرام ہے۔ 28 سے مدینے سے چلے، 3 شعبان مکے پہنچے، 8 ذی الحجہ مکے سے چلے، 2 محرم کربلا پہنچے۔ 61 ہجری نیا اسلامی سال شروع ہو گیا نا، تو 60 ہجری کو چلے تب 61 ہجری ہو گئی۔ جب یہ خیمے ابھی رکا ہے، قافلہ خیموں کی انسٹالیشن سب ہونا ہے، اسی دوران ایک غبار سا اٹھا، مٹی اٹھی جو تمام قافلے پر چھا گیا۔ تو جناب زینب نے ایک عجب جملہ کہا کہ بھیا جب سے یہاں آئے کربلا کی خاک اڑتی ہے، میرے سر پہ آتی ہے، میرا حال عجب ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ آپ نے تسلی دی بہن، ہمارا یہی ٹھکانا ہے۔ خیمے لگ گئے۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے۔ امام علی مقام کے روضے سے 5-7 منٹ اگر پیدل راستہ جائے تو خیمہ گاہ کہتے ہیں اس کو، جہاں خیمے لگے تھے، آج بھی مقام موجود ہے۔ اب مخالف لشکر پہنچنا شروع ہو گئے۔ کچھ جگہوں پر آیا پہلا لشکر 4000 کا آیا، پہلا 4000 کا۔
ایام محرم آگے بڑھ رہا ہے، دشمنوں کے لشکر کربلا پہنچنا شروع ہو گئے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب یہ بڑے بڑے لشکر آ رہے ہوں گے گھوڑوں پر، اور میدان کربلا ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتا ہوگا، تو خیموں میں موجود بچوں پہ کیا بیتتی ہوگی؟ رسول اللہ کے بچے ہیں، اور ان بچوں کو دیکھ کر ان کی ماؤں پر کیا بیتتی ہوگی؟ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سب سوچ کر حسین پہ کیا بیتتی ہوگی؟ رسول اللہ کا نواسہ ہے، یہ نواسہ رسول حسین ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، 4 محرم آ گئی۔ امام اپنے دشمنوں کو خبردار کر رہے ہیں، کہہ رہے تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو گئے تو قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی۔ حجت تمام کر رہے ہیں امام، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا یہ کیا ہوا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کون تھے۔ حجت تمام۔ آگے بڑھتا ہوں، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم۔ 7 محرم پہ آگے میں رک گیا کچھ لمحوں کے لیے۔ کیوں؟ 7 محرم کو عجب کام ہوا۔ کیا ہوا؟ 7 محرم کو اچانک ہزاروں کا لشکر پورے کنارے دریائے فرات پر قابض ہو گیا۔ ٹھیک، اس لیے کہ حکم آیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ کیا حکم؟ ناقابل یقین حکم یہ ہے کہ بس اب پانی کا ایک قطرہ بھی حسین تک نہ جائے۔ ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند، عورتوں اور بچوں پر پانی بند، جو زندگی کی علامت ہے، پانی زندگی کا سرمایہ ہے، جس کے بغیر حیات کا تصور نہیں ہے، وہ پانی اہل بیت پر بند ہو گیا ہے۔ تو اب سوچیں گے 7 محرم کو ہوا تھا، جب اگلا دن چڑھا ہوگا، جب 8 محرم آئی ہوگی، جب سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوگا، جب حسینی لشکر دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے دشمن پانی پی رہے ہیں، جب بچے دیکھ رہے ہوں گے، میں کوئی کمپیریزن تو کر ہی نہیں سکتا ہمارے بچوں کا اور ان کا، ظاہر ہے کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا۔ ابھی جب یہ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے اہل بیت کے کہ سامنے سب پانی پی رہے ہیں، تپتی دھوپ ہے، صحرا ہے، یہ سب پانی پی رہے ہیں، ہم پہ پانی بند ہے، کیا بیت رہی ہوگی؟ 8 محرم۔ آگے بڑھتے ہیں، 9 محرم۔ 9 محرم گزری، شب عاشور۔ شب عاشور کے واقعات کل ہم ڈیٹیل سے عرض کر چکے، داستان شب عاشور، تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ روز عاشور، حالانکہ بہت ڈیٹیلز ہیں لیکن ابھی وقت نہیں۔ روز عاشور، روز غم۔ انصار امام نے ایک ایک کر کے میدان میں جا جا کر قربانیاں دینا شروع کیا۔ وہ ایک ایک کی اپنی داستان ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے کیا کہنا ہے، امام علی مقام کے دوست ہیں، امام علی مقام نے خود بلایا تھا حبیب ابن مظاہر کو، حبیب، محبوب، دوست۔ آج بھی جو احاطہ ہے امام علی مقام کے روضے کا، اس میں ایک تو جگہ ہے، مقام ہے جہاں امام علی مقام اور جناب علی اکبر، جناب علی اصغر مدفون ہے، ایک مقام ہے گنج شہیدہ ما شہدہ، ایک الگ سے ایک مقام ہے، یہ جناب حبیب نے مظاہر کا ہے۔ یعنی آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ دوستی کی علامت، آج بھی الگ سے یہ حبیب نے مظاہر کا مرکز ہے۔ تو وہ ایک ایک کر کے، اور یہ اصحاب کی وفا کی انتہا تھی کہ جب تک ان میں سے ایک بھی باقی رہا، انہوں نے بنی ہاشم کے کسی فرد کو آنچ نہیں پہنچنے دی۔ مگر اب دن چڑھتا جا رہا ہے، دل دکھتا ہے کہتے ہوئے، لیکن فیکٹ ہے اب حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک ایک کر کے سارے انصار شہید ہو چکے ہیں۔ اب گھر والوں نے قربانی دینی ہے، گھر والوں نے قربانی دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے فرزند علی اکبر کو قربان کیا، جگر کے ٹکڑے کو قربان کر دیا، ہم شکل پیغمبر کو قربان کر دیا۔ ایک ایک کر کے اب سب قربان ہو رہے ہیں۔ آپ کے بھائی کے بیٹے جناب قاسم کی قربانی کا وقت آیا ہے۔ جناب قاسم امام کے پاس، میں تیزی سے شہادتیں پڑھ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب قاسم امام کے پاس آئے ہیں، اجازت مانگی ہے، بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے جانا دوں؟ جناب قاسم نے امام حسن کی وہ تحریر دکھائی ہے جس میں لکھا تھا حسین جب تم میدان کربلا میں مشکل میں گر جاؤ، مفہوم یہ ہے تو میرے اس لال کو میری طرف سے قبول کرنا۔ امام کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ جناب قاسم کو اجازت دی، جناب قاسم نے جنگ کی، جناب قاسم نے کمال جنگ کی، گھوڑے سے جب گرے ہیں وقت شہادت زمین پر آئے ہیں
جناب قاسم جب گھوڑے سے آئے تو کچھ اس طرح سے دشمن کی فوج کے گھوڑے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گئے ہیں کہ آپ کی لاش کے لٹرلی ٹکڑے ہو گئے ہیں. یعنی امام نے اپنے بھائی کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے بیٹے قاسم کی لاش نہیں اٹھائی ہے, لاش کے ٹکڑے جمع کیے, گٹھری میں ڈالے ہیں. تو یہ تھے بھائی کے بیٹے قاسم. بہن کے بیٹے, بہن کون؟ زینب. بیٹے کون؟ ایک کا نام مون, ایک کا نام محمد. قربان کر دیے. اور جناب زینب کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ جب دونوں بچوں کے لاشیں آئیں تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا خیمے میں. پتہ نہیں امام نے کس طرح اپنی بہن کو ان کے بچوں کی شہادت کی خبر دی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ اب آپ کے بھائی آئے, عباس. عباس جیسا بھائی. عباس تمہیں کیسے, تم لشکر کے علم بردار ہو. اب یہ ڈائلوگ ہے بڑا دردناک ہے. تم لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے جانے دوں؟ تو دائیں دیکھا ہے, بائیں دیکھا ہے, اور سر جھکا گیا کہ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. جناب سکینہ آئی ہے بیٹی امام حسین کی, جانے دیجیے چچا پانی لے کر آئیں گے. تو امام علی مقام کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹی آج تم چچا کو بھیجنے کی ضد کر رہی ہو, کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. عباس گئے میدان میں, 3 دن کا پیاسا عباس جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچا ہے, پانی نہیں پیا ہے کہ حسین کے بچے پیاسے میں کیسے پانی پی لوں. مشکیزے میں پانی بھرا ہے, ہاتھ میں پرچم ہے. عباس جانب خیمہ آ رہے ہیں, بچے خیمے کے باہر کوزے لیے کھڑے فالو کر رہے ہیں پرچم کو, علم کو. عباس کو ایک تیر لگا ہے جس سے ان کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا. آج بھی کربلا میں اس مقام کو کہتے ہیں مقام کف عباس, کہ یہاں عباس کا پہلا ہاتھ قلم ہوا تھا. عباس نے رفتار جاری رکھی ہے, خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے. دوسرا تیر لگا ہے, دوسرا بازو قلم ہوا ہے. آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے, مقام کف عباس, دوسرا مقام کف عباس, کہ یہاں دوسرا بازو قلم ہوا تھا. اب جو ہوئے بازو قلم تو بچوں کو پھر نہ نظر آیا عالم, اب پرچم نظر نہیں آیا. اب چھوٹے بچے ہیں, پیاسے اور پریشان ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ پتہ لگا کہ عباس بھی مارے گئے. اب یہ صرف عباس نہیں گئے, یہ پیاسے بچوں کی آس بھی گئی ہے. یہاں تک کہ اب وہ وقت آیا کہ جب امام علی مقام اپنے 6 مہینے کے شیر خار کو میدان جنگ لے کر گئے. دشمن سے کہہ رہے ہیں مجھ سے لڑائیے, اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا ہے, اس سے پانی پلا دو. نہیں پلایا. نہ صرف کہ پانی نہیں پلایا, ظالم و بدبختوں نے 6 ماہ کے بچے پہ تیر چلا دیا, اس سے بچہ نہر ہو گیا. جملہ کہوں, حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں. 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا. کس عالم میں شہید ہوا یہ داستان ہم تفصیل سے 8 ماروں کو بتا چکے ہیں, ابھی دہراتے نہیں. اب امام علی مقام نے ساری بیویوں سے اجازت لی ہے اور اب خود میدان جنگ میں جا رہے ہیں. اب ذرا سوچئے, یہ تو امام علی مقام کا تو جو عالم ہوگا وہ ہوگا, اب یہ بیویوں پہ کیا گزر رہی ہوگی, ان پردہ دار بیویوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. سب چلے گئے ہیں اور اب حسین بھی جا رہے ہیں, اور جانے کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. حسین اپنے بیمار فرزند جن کا نام علی ہے, مشہور زین العابدین کے نام سے, امام زین العابدین, ان کے پاس گئے, بیٹا میں جا رہا ہوں. بابا آپ جا رہے ہیں جنگ کو, آپ جا رہے ہیں, علی اکبر کہاں ہیں؟ بیٹا وہ تو مارے گئے, امام زین العابدین بہت بیمار ہیں. تو عباس کہاں ہیں؟ بیٹا عباس تو مارے گئے. زین العابدین پوچھتے جا رہے ہیں, امام علی مقام جواب دیتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ مولا نے, امام علی مقام نے, امام حسین نے وہ قیامت کا جملہ کہہ دیا. بیٹا بس اب اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. حسین گئے ہیں میدان کربلا میں, حسین پہنچے ہیں. اب حسین ہیں, دشمن ہیں, اور گویا کہہ رہے ہیں میری جنگ دیکھو, اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے, جو 3 دن کا پیاسا ہے. ارے تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا, تم نے میرے اصغر کو نہیں چھوڑا.
یہ وہ حسین ہے جو صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا جا رہا ہے، خیموں میں لاتا جا رہا ہے۔ حسین کی جنگ ہے، فوج میں عجب عالم ہے، حسین جنگ لڑ رہے ہیں، فوج سمٹی جاتی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے علی کے لال کا سامنا کرنے کے لیے۔ یزیدی فوج کو یقین نہیں آ رہا کہ وہی حسین ہے جو 3 دن کا بھوکا ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہے، جس کے بیٹے کو ہم نے شہید کر دیا ہے، جس کے 6 ماہ کے بچے کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ یزیدی فوج کی یہ حالت دیکھیے، شمر نے فوج کو للکارا ہے اور اب دوبارہ اسٹریٹجی بنائی ہے، نئے سرے سے لشکر کو ترتیب دیا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب چاروں طرف سے حسین پر تیر چلائے گئے ہیں، زہرا کا لال تیروں میں گھرا ہوا ہے۔ اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تیر نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، وہ پتھر مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کربلا کی خاک اٹھا کر اس جانب پھینکتا ہے۔ نیزے آتے ہیں، تیر آتے ہیں، مولا زخموں پر زخم کھاتے ہیں۔ اب کربلا کے میدان میں حسین ہیں، تیر ہیں، تلوار ہیں، نیزے ہیں، پتھر ہیں، اور کربلا کی بن میں قیامت کا سماں ہے۔ حسین شہید ہو گئے۔ اور کس عالم میں شہید ہوئے آپ نے سنا؟ ظلم کی انتہا ہے نا؟ نہیں، ایک نئے ظلم کا آغاز ہے۔ سنیے کیا ہوا۔ سب کو شہید کر دینے کے باوجود اس صفاق فوج کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ایک اور حکم دیا گیا۔ کیا؟ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ کیوں؟ تاکہ شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ میں پھر سوچتا ہوں کہ خیموں میں جب بیبیوں نے یہ حکم سنا ہوگا تو کیا گزری ہوگی؟ نال بندی ہوئی، گھوڑے تیار ہوئے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب ظلم کی انتہا ہوگی؟ نہیں، اب کیا رہ گیا؟ سنیے، لاشیں بے کفن چھوڑ دیے گئے، خود کی لاشیں دفن کیے ہیں، اہل بیت کی لاشیں چھوڑ دیے۔ اب ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں، اب کیا رہ گیا ہے؟ فوج خیموں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ خیموں میں تو سیدانیاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سنیں گے؟ خیموں کو آگ لگانے کا ارادہ ہے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اسے چادریں چھینی گئے، اور بیویوں نے اس عالم میں رات گزاری ہے۔ اب ختم ہو گئی داستان؟ نہیں، اب کیا؟ اہل بیت رسول کو، بیویوں کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا، قیدی بنا کر اب کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی نئی کربلا شروع ہو رہی ہے۔ شہیدوں کے بے سر لاشیں کربلا کی ریت پہ پڑے ہیں، بے سر لاشیں، تو سر کہاں ہیں؟ سر نوکے نیزہ پہ بلند ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب مدینے کی طرف دیکھا اور یہ جناب زینب کا مرثیہ ہے، وا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ، اے محمد، اے نانا دیکھیے آپ کا حسین، حاذا حسین، حاذا حسین بالعرا، پورے اپنے الفاظ میں مرثیہ پڑھا، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اے نانا یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہے۔ لباس لوٹ لیا گیا، جسم کے اعضاء قطع کر دیے گئے، آپ کی ذریت کاٹ دی گئی، دیکھیے تو صحیح آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزر رہا ہے۔ مجھے تو کہنے میں ایک لفظ میں 2 جملے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، زینب اور بازار۔ قافلہ بازار سے گزر رہا ہے اور قافلہ دربار میں جا رہا ہے، رسول کی نواسیاں بازاروں میں۔ کوفے میں جو یزید کا ریپرزینٹیٹو ہے اس کا نام ہے ابن زیاد، یا اس کو کہتے ہیں ابن زیاد۔ بیویوں کو اس کے دربار میں لے جایا گیا،
اب دربار میں بیبیاں ہیں، ابن زیاد بیٹھا ہے، سر حسین ہے جو کہ اب تک نوکے نزا پہ تھا، اور یہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ یہ کیسے گئے انسان ایک چھڑی سے امام علی مقام کے لب پر ضرب لگا رہے ہیں. آپ شقاوت کی انتہا دیکھ رہے ہیں. صحابی رسول ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں ارے یہ وہ لب ہے کہ جن پر میں نے خود رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہ کوفہ ہے جہاں حضرت علی کے دور حکومت میں جناب زینب شہزادی کی حیثیت سے رہی ہیں. یہ وہ کوفہ ہے. مگر اب کیا ہے؟ ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں. ایک وقت تھا شہزادی تھی ہائے کوفے کی زینب، کس حال میں آئی ہے بابا کے شہر میں. اور یہ بدبخت ابن زیادہ اشارہ کر کے پوچھ رہے یہ کون ہے؟ علی کی بیٹی زینب ہے. یہ کون ہے؟ علی کا بیٹا زین العابدین. یہ عالم. اب ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں. اب کیا مرحلہ ہے؟ اب شام کا مرحلہ ہے. کیا مطلب؟ یزید شام میں، آپ کو یاد ہے داستان شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ یزید حاکم شام بن گیا ہے. وہ تو شام میں تھا نا. تو اب اس نے اس قافلے کو اپنے پاس طلب کیا ہے، یہاں بھیجو. اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے. راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا. انہوں نے قافلہ روک دیا، کہا پانی پی لیں. یزیدی قافلے کے سربراہ دھوپ میں صحرا میں تھے تو اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا کیونکہ بڑے دور سے پانی آنا تھا. تو وہ خیمہ نصب کر کے ان کے لوگ آرام سے بیٹھ گئے اور حضور کی شہزادیوں کو تپتے آسمان کے نیچے بٹھا دیا. پورا قافلہ ایسی حال میں، ان کے پانی کے انتظار میں، چلچلاتی دھوپ میں. یعنی امام علی مقام کی پیاری لخت جگر جناب سکینہ دھوپ میں دیکھتی ہیں صحرا میں ایک مٹی کے ٹیلے کے ساتھ چھوٹی جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے. وہ اس چھوٹی جھاڑی کے پاس سو گئیں. میں آگے بڑھتا ہوں، اس کی اپنی ڈیٹیلز اس واقعی. راستے سجیں، یزید کے محل میں اہتمام ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اس عالم میں قافلہ شام پہنچا ہے. شام. یعنی امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کربلا کا سارا منظر دیکھا ہے، تو سب سے سخت منظر کیا تھا؟ سو اپیرنٹلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر کہ امام علی مقام نے تو کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں سہا. تو کیا کہیں؟ کوئی کیسے بتائیں کہ سب سے مشکل وقت کیا تھا؟ امام نے فوراً جواب دیا، بلکہ 3 جواب دیے، تینوں دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا. which means it was not a difficult question to answer. آج بھی اگر آپ جائیں تو دربار یزید موجود ہے. آج بھی آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی اٹس اے ہیوج اسٹرکچر. اس زمانے کے لحاظ سے پتہ نہیں کیا ہوگا. کی بیٹی ہے. اچھا آج بھی دربار یزید میں باقاعدہ وہ مقام آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ وہ سامنے ایک بڑا سا اسٹرکچر ہے کہ وہاں بیٹھا تھا. پھر ایک اور جگہ پوری آئیڈینٹیفائڈ ہے باؤنڈری لائنز کے ساتھ کہ یہاں بیبیاں کھڑی تھیں، یہاں امام زین العابدین کھڑے تھے. اور انسان آج بھی دیکھے تو حیران ہو جائے کہ پتہ نہیں اس وقت کیا منظر ہوگا. یزید کا دربار ہے، علی کی بیٹی ہیں، قیدی ہیں، بیمار امام ہیں، دربار یزید ہے، وہ بیٹھا ہے. میں کن الفاظ میں کہوں؟ یہ میں نے سنا ہے علماء کرام سے، خود سنا. شراب پی رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے، کہتے ہیں میں جیت گیا تم سب ہار گئے. یہ سب ایک ڈھونگ تھا، کوئی وہی نہیں آئی تھی. بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا، کوئی خبر نہیں آیا تھی، کوئی وہی نہیں آئی تھی. علی کی بیٹی سن رہی ہے تو جناب زینب نے جواب دیا ہے، خطبہ دیا ہے، اور ایسا خطبہ دیا ہے کہ یزید کی جاہ و جلال کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. اور جواب کیا دے رہی ہیں یزید کو؟ جب اس نے کہا نا کہ میں جیت گیا تم سب ہار گئے، کہا کتنا سچا ہے میرے پروردگار کا ارشاد. کلام الہی سے جواب دے رہی ہیں، کتنا سچا ہے یزید میرے پروردگار کا ارشاد. کہ کیا فرمایا میرے خدا نے کہ آخر میں ان لوگوں کو جو برے اعمال کرتے ہیں یہ نوبت پہنچی کہ وہ آیات خداوندی کی تکذیب کرنے لگیں، ان کا مذاق اڑانے لگیں. تو یہ گمان کرتا ہے کہ چونکہ آج تو ہمیں قیدی بنا کر اپنے سامنے لے آیا ہے تو اس سے تو عزت دار ہو گیا ہے. تو بھول گیا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم مہلت دیتے ہیں کہ کر لو گناہ، بالآخر ان کے لیے حقارت ہی ہے. تو جیسے لوگوں کے لیے حقارت ہے. جناب زینب کا خطبہ آگے بڑھتا
پڑتا ہے. کہا ہے یزید کیا اسلامی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ نہیں اپنی کنیزوں کے لیے پردے کا اہتمام کرے, رسول اللہ کی نواسیاں قید رہیں, در بدر رہیں. اگلا جملہ کہا یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے, یہ یا میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ یہ تو حالات ایسے ہو گئے, یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں, ورنہ میری نظر میں تیری اتنی بھی حیثیت نہیں. میں تیری مذمت کرنا, تیری سرزنش کرنا بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں. تجھے قسم ہے تو پوری کوشش کر لے. آپ یہ علی کی بیٹی کر سکتی ہے کام. آپ جلال دیکھ رہے ہیں جناب زینب کبریٰ کا. چیلنج چیلنج, تجھے قسم ہے تو پوری کوشش کر لے کہ ہماری جدوجہد کو ختم کر دے. خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. تیری رائے غلط, تیری زندگی محدود, تیرے ارد گرد کا مجمع تتر بتر ہونے والا ہے. اپیرنٹلی یہ عجیب سی بات ہے, اپیرنٹلی کہ وہ تو سکسیڈ کر گیا ہے, سب گھر والوں کو اس نے شہید کر دیا ہے, سب باقیوں کو قیدی بنا لیا ہے, اس کی حکومت ہے. اور تو جناب زینب کیسے چیلنج کر رہی ہیں کہ تیرا سب ختم ہوگا اور ہمارا سب باقی رہے گا, تیرا نام ختم ہوگا ہمارا نام باقی رہے گا. یہ علی کی بیٹی کہہ سکتی ہے, یہ رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹیاں کر سکتی ہیں. یزید کا پھر امام زین العابدین سے بھی مکالمہ ہوا. قصہ مختصر یہ ہے کہ جناب زینب کے ان کلمات سے, سید سجاد کے ان کلمات سے اب انقلاب برپا ہونا شروع ہوا. اب حالات میں ٹرن آ رہا ہے, اب لوگوں پر حقیقت آشکار ہونا شروع ہوئی, اب لوگوں نے بولنا شروع کیا, اب لوگوں نے علل اعلان مخالفت کرنا شروع کی. جب یہ سب کچھ سنا, لوگ کہنے لگے رہے یزید تو نے تو کہا تھا کہ یہ باغیوں کا گروہ ہے, یہ تو رسول اللہ کا خاندان ہے. یہاں تک کہ یزید کی اپنی زوجہ ایک لمحے پہ آ کے بول پڑی کہ یہ کیا ماجرا ہے, رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر اس عالم میں. اب شام کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے, اب خون حسین اپنا رنگ دکھا رہا ہے, اب علی اصغر کا خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے, عباس کا خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے, شہداء کربلا کا خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے, زینب کبریٰ کے الفاظ اپنا اثر دکھا رہے ہیں, سید سجاد کی بیڑیوں کی آواز ایوان یزید ہلا رہی ہے. اب اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں, اب یزید دوسری حکمت عملی اپنا رہا ہے, بیک فٹ پہ جا رہا ہے, اپنے آپ کو اس جرم سے بری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ اب حالات اس نہج پر آ گئے کہ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا. بادر نخواستہ حکم ہوا, آزاد ہیں, انہیں جہاں جانا ہے جانے دیا جائے. اہل بیت نے سروں کو واپس لیا اور وہاں بیٹھ کے باقاعدہ روئے حسین پر, کہ اب تک تو حسین پہ صحیح سے رو بھی نہیں پائے. رسول اللہ نے کیا ولادت کے وقت, رسول اللہ نے کیا شہادت سے پہلے مدینہ میں, زینب نے کیا شہادت کے بعد شام میں, اور حسین کے ماننے والے آج تک کر رہے ہیں. آپ ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں, اور یزید کی قبر کا نشان نہیں ہے. قافلہ مدینہ پہنچا ہے, مدینہ کی فضا سوگوار ہے. زینب مدینہ واپس آ گئی. اب تک اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا تھا اس انداز سے کہ بس حسین کو قربان کر دی. اب جب گھر پہنچی ہیں, ان کے حجرے دیکھیں, ان کے بستر دیکھیں, ہائے میرے لال, ہائے میرے شیروں, ہائے میرے شہزادوں, ہائے میرے اون محمد. اب نانا کے روضے پہ گئی ہیں جناب زینب. اب جو کلام کیا ہے وہاں جا کے داستان کے الفاظ میں سنائیے, اللہ جانے. عجب نہیں کچھ یہ الفاظ کہے ہوں. ریحان آدمی صاحب نے اپنے الفاظ میں لکھا, روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے, کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے.